آج ہم 20ویں صدی کے ایک بہت ہی بااثر شاعر علامہ اقبال کی تخلیقی زندگی کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں، پورے 34 سال پر پھیلا ہوا ہے، اور ہم اس سفر کو ان کی کتابوں کے ذریعے دیکھیں گے، قدم بقدم۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک شاعر کا 34 سالہ تخلیقی سفر، مطلب ان کی پوری کریٹو لائف دکھتی کیسی ہے؟ ان کے خیالات وقت کے ساتھ کیسے بدلتے ہیں؟ ان کا پیغام کیسے اپنی شکل لیتا ہے؟ چلیں اس دلچسپ ٹائم لائن کو مل کر دیکھتے ہیں۔ ہر بڑے سفر کی ایک شروعات ہوتی ہے، ایک پہلا قدم، اور اقبال کے لیے یہ تھا ادبی دنیا میں ان کا باقاعدہ پہلا قدم۔ ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے سن 1904 سے۔ یہ وہ سال ہے، وہ لمحہ ہے جب دنیا نے پہلی بار علامہ اقبال کی کوئی کتاب چھپی ہوئی دیکھی، اور بس اسی ایک لمحے نے ادبی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اور وہ پہلی کتاب تھی علم الاقتصاد۔ اب یہ بات کافی حیران کن ہے نا، کہ ہم انہیں ایک عظیم شاعر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ان کی پہلی چھپنے والی کتاب شاعری پر نہیں بلکہ معاشیات یعنی اکنامکس پر تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کا دائرہ کتنا وسیع تھا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر ان کے ادبی اور فلسفیانہ کام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی۔ تو پہلی کتاب کے بعد کچھ سال کا وقفہ آتا ہے، لیکن پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ان کی سوچ کے ارتقاء کا دور ہے، جہاں ہمیں ان کے شعری شاہکاروں کی ایک پوری لائن نظر آتی ہے۔ اچھا، تو اس دور میں جو چیز دیکھنے والی ہے نا، وہ ہے ان کے کام کی رفتار اور گہرائی۔ ذرا دیکھیں، 1915 میں اسرار خودی آتی ہے، جہاں انہوں نے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ ٹھیک 3 سال بعد 1918 میں رموز بے خودی آ جاتی ہے، جو فرد اور ملت کے رشتے کی بات کرتی ہے۔ پھر 1923 میں پیام مشرق، جو سمجھیں کہ مشرق اور مغرب کے بیچ ایک فکری ڈائیلاگ ہے۔ اس کے فوراً اگلے ہی سال 1924 میں بانگ درا آتی ہے، ان کی شروع کی اردو شاعری کا مجموعہ، اور پھر یہ دور 1927 میں زبور عجم پر ختم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ایک بہت ہی پروڈکٹیو پیریڈ تھا، جہاں ان کے بڑے بڑے فلسفے شاعری کا روپ دھار رہے تھے۔ اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں اقبال کے تخلیقی سفر کے سب سے اہم یعنی عروج کے دور میں۔ 1930 کی دہائی یہ بے پناہ تخلیقی توانائی کا وقت تھا۔ یہاں رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، اور ایک کے بعد ایک شاہکار سامنے آتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے 1932 میں جاوید نامہ سے۔ یہ ان کی سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک ہے، ایک ایسا روحانی سفر جو دانتے کی ڈیوائن کامیڈی سے بھی متاثر ہے۔ صرف 2 سال کا وقفہ، اور 1934 میں مثنوی مسافر آ جاتی ہے، جو ان کے افغانستان کے سفر کی یادیں ہیں۔ پھر اس سے اگلے ہی سال 1935 میں بال جبریل منظر عام پر آتی ہے، جسے بہت سے لوگ ان کی اردو شاعری کا عروج مانتے ہیں۔ یہ رفتار واقعی ناقابل یقین ہے۔ اور پھر ٹھیک اگلے سال 1936 میں ہمارے سامنے آتی ہے ضرب کلیم، جس کا سب ٹائٹل تھا عصر حاضر کے خلاف اعلان جنگ۔ سوچیں ذرا، صرف 5 سالوں میں 4 بڑی کتابیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں ان کی تخلیقی توانائی کس عروج پر تھی۔ اور اب ہم اس سفر کے آخری مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہاں آ کر لہجہ تھوڑا بدل جاتا ہے۔ یہ ایک پوری زندگی کے سفر کا نچوڑ ہے، ان کا آخری پیغام۔ سن 1938 میں ان کی آخری کتاب ارمغان حجاز شائع ہوتی ہے، یعنی حجاز کا تحفہ۔ یہ اس شاندار ادبی سفر کا آخری باب تھا جس میں ان کے روحانی خیالات کا خلاصہ ہے۔ اور یہاں ایک بہت گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ سال تھا 1938۔ ایک طرف ان کی آخری کتاب ارمغان حجاز چھپتی ہے، اور دوسری طرف اسی سال 21 اپریل کو وہ اس دنیا سے اپنا آخری سفر شروع کرتے ہیں۔ ان کی تخلیقی آواز زندگی کے بالکل آخری لمحے تک بلند رہی، جو ان کے پیغام کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم نے ان کی کتابوں کی یہ پوری ٹائم لائن دیکھ لی، ایک سادہ سی شروعات سے لے کر تخلیقی عروج تک کا سفر۔ لیکن اصل سوال تو اپنی جگہ باقی ہے۔ اس 34 سالہ شعری سفر نے آخر دنیا کی سوچ پر، ثقافت پر اور تاریخ پر کیا اثر چھوڑا؟ ان کے الفاظ آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔